اللہ تعالیٰ کا ارشاد یوسف علیہ السلام کی زبان، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر، تمہیں مغفرت کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ رحم کرنے والوں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مہربان ہے. دو تین چیزیں. پہلی بات، لا تثریب علیکم اليوم. تثریب کا مطلب کیا ہے؟ لا تثریب ہے، تثریب کی نفی ہے. کہہ سکتے تھے میں نے تمہیں معاف کیا ہے، عفوت عنکم اليوم، نہیں، بات تو معافی کی ہونی ہے نا. اچھا معاف کیا ہے، بعد میں ملامت کر سکتا ہوں کہ نہیں، بعد میں ذکر کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. معاف تو آج کیا ہے، کل بھی بات ہو سکتی. لا تثریبہ میں یاد رکھیں، لا تثریب علیکم اليوم، تثریب میں، تثریب کی نفی میں ملامت نہیں ہوگی، الزام تراشی نہیں ہوگی. آج کے بعد اس معاملے کا جو کچھ میرے ساتھ ذکر بھی نہیں ہوگا. غور سے سنیں، جب کسی کو معاف کیا جاتا ہے نا تو ایسے معاف کیا جاتا ہے، یعنی جو کچھ ہوا نا، یہ کہتے ہیں کہ نیا صفحہ کھول رہے ہیں، یعنی پیچھے سب مٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہے. مٹایا ایسے جاتا ہے کہ ذکر تک بھی نہیں ہوگا میری طرف سے تمہاری کسی غلطی کا جو تم لوگوں نے میرے ساتھ کی ہے. کہتے ہیں خاتون مان گئے نا، سب غلطی ہو گئی ہے، بات ختم ہے بس. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی تثریب نہیں ہے، یعنی کوئی ملامت نہیں، کوئی اس قصے کا ذکر نہیں. جو تکلیف، جو غلطی تم لوگوں نے کی ہے، آج کے بعد میرے منہ سے آپ لوگ نہیں سنیں گے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، پتہ ہے. ابھی بھائی ندامت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پوری جیسے کہتے ہیں ریکال کر کے پچھلا سب ان کو یاد ہے جو ہم نے کیا تھا. اور سامنے عظیم اللہ کے پیارے نبی فرما رہے لا تثریب علیکم اليوم. اس سے بڑی بات یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے، وہ ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اور خصوصی رحمت تمہارے لیے بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو بخش دے اور تمہارے باقی گناہ بھی بخش دے. یغفر اللہ لکم، میں نے معاف کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی ذکر تک نہیں ہوگا جو غلطی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے. بھائی نے کچھ مانگا تھا، کچھ کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ دعا کرے، ہمارے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے بس. جب کوئی کہے نا مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو اس کو معاف کرنا چاہیے. اور معافی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، معاف کریں، اور جب معاف کریں تو پچھلی باتیں ختم کر دیں. اکثر میاں بیوی میں گھروں میں جھگڑے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کرنٹ مسئلہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے نا، معافی ہو رہی ہے، 10 پچھلی باتیں آ جاتی ہیں. دیکھا تم نے اس وقت بھی کیا تھا، یاد ہے تمہیں وہ بھی کیا تھا، یاد ہے، تو یہ مسئلہ بھول جاتے، پھر وہ جھگڑا وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. وہاں سے وہ معاف تو کر چکے تھے، کیا تو تھا، پھر تم نے غلطی کی تھی نا، وہ پھر معاف تو نہیں کیا تھا نا. معاف ایسے کیا جاتا ہے، لا تثریب علیکم اليوم. میرے بھائی ہمارے جتنے پیارے ہیں، ہم سے جتنے بھی وہ غلطی کرے ہمارے حق میں، جتنے بھی ہم پہ ظلم و ستم ہو، ایسے ہوگا جیسے یوسف کے بھائی نے ان کے ساتھ کیا. اس کا کوئی 10واں حصہ ذرا برابر بھی ہو سکتا ہے. پر معاف کیسے کرتے ہیں ہم؟ دیکھیں دل میں کیا فرق ہے. ہم معاف کرتے، دل میں کچھ باقی ہوتا ہے. ابھی معاف تو کر رہا ہوں، ابھی آئندہ جرأت نہ کرنا غلطی کرنے کی. یہ کیا ہے؟ یہ دل صاف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں جو غلطی ہوگی، جھگڑا ہوگا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلے کا سب سے اونچا حصہ جو سب سے زیادہ چڑھا ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے. جانتے ہیں، صحیح حدیث ہے، پتہ ہے. تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی معاف کیا تو بھول جائیں، بھولیں گے نہیں تو پھر یہ پس روڈ ٹیڑھی ہو جائے گی تمہارے لیے، اور مصیبت اپنے کھڑی کر دو گے. تو معاف کرنے میں لا تثریب علیکم. ہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے تو تب تو اور معاملہ ہے. لیکن دنیا کے تعلق سے اکثر جھگڑے دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں. اور بھائیوں کا مطلب یہی تھا. یوسف علیہ السلام کے گھر میں جو مسئلہ ہوا، جو بھائی نے جو کیا تھا وہ کیا تھا؟ جیلسی تھی.
کہ ہمارے باپ کا توجہ ہم پر نہیں ہے، دنیاوی مسئلہ ہے، دین کے تعلق سے کچھ ان کے بیچ میں کچھ نہیں تھا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے محرمات اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اگر کوئی مسئلہ ہو تب تو الگ بات ہے، ان کا طریقہ، اس کا طریقہ الگ ہے، لیکن کوئی دنیاوی معاملات تو ہمارے 99 جھگڑے جو ہوتے ہیں دنیاوی معاملات میں ہوتے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ معاف کریں، پچھلی باتیں مت لے کے آئیں، ورنہ پھر معافی نہیں ہوتی، جھگڑا اور بڑھتا ہے، دل میں کینہ، نفرت، بغض شیطان پھر بھر دیتا ہے، اور شیطان خوش ہو جاتا ہے جب فیملی میں جھگڑے ہوتے ہیں، جب فیملی ٹوٹتی ہے، گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشی شیطان کو تب ملتی ہے جب طلاق ہوتی ہے۔ اور یہ چیل جو ہے نا، یہ چھوٹا شیطان، یہ بڑے شیطان کا سب سے پسندیدہ شیطان ہوتا ہے، جو گھرانہ توڑ دیتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ الغرض سیکھ لیں کہ دل کیسے صاف کیا جاتا ہے، معاف کیسے کیا جاتا ہے، اگر معاف کرنا ہے تو، ورنہ کیا ابھی میں وقتی طور پہ معاف کر رہا ہوں، کلیئر کر دیں، ایسا نہ کرنا، میں پھر پچھلی بات بھی کروں گا پھر میں، لیکن اگر معاف کرنا ہے تو پھر ایسے معاف کرنا ہے۔ اور یہ مجھے تعجب ان مردوں پہ ہوتا ہے جو پچھلی باتیں لے کے آتے ہیں۔ عورتیں ویسے بھی، عورت ہے جوش میں آ کے اور جذبات میں آ کے پچھلی باتیں کر لیتی ہیں، جس حدیث میں آیا ہے جب کوئی جھگڑے کہ شوہر بیوی پہ خرچ کرتا رہتا ہے اور بیوی کسی ایک غلطی کی وجہ سے کہتی ہے آج تک تم نے میرے لیے کیا کہ ناشکری کرتی ہے، تو بیوی ناشکری کرتی، اس کی فطرت میں کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اکثر عورتوں کو جو جہنم کی سزا مل رہی ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ خاوند کی ناشکری کی وجہ سے، کہ حدیث میں آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا عذر ہے اس کا ناشکری کرنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ مرد کیوں پچھلی باتیں لے کے آتے ہیں جھگڑوں میں؟ ان کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ مرد گھر کا بڑا ہوتا ہے، حکمت سے کام لینا چاہیے، جھگڑے میں پچھلی باتیں نہیں لے کے آئیں، جھگڑے بڑھتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں۔ عورت سے اگر غلطی ہو جاتی تو اس کی اصلاح کریں، معافی کا جب تک بات ہے، اگر بیوی معاف کر کے پھر پچھلی باتیں کرتی ہیں، اور اکثر عورتیں ہی کرتی ہیں، تو تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے ایک پچھلی بات کی، آپ دو کرتے ہیں، پھر دو اور بھی یاد کر لیتی ہے، پھر شیطان وہ پرانی باتیں سب یاد دلا دیتا ہے، جو آپ کو بھولی تھی وہ بھی آ جاتی ہیں، شیطان آ گیا نا بیچ میں۔ اس لیے لا تثریب علیکم اليوم کو اچھی طرح آج کے درس میں سمجھ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔